سوسائٹیز کی بھرمار ہے, ہر دوسرے قدم پہ سوسائٹیز ہے. کیا عملی طور پر ایسا ہو سکے گا؟ فائلز کی ویلیو کیا ہوگی؟ کیا وہ جسٹ کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے؟ There are three things to see: location, location and location. السلام علیکم ناظرین, زبیر بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پراپرٹی پلس MZS یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ MZS ریئل اسٹیٹ کی تقریباً میکسیمم سوسائٹیز کو کور کرتا ہے. اس میں کوئی سوسائٹی بڑی ہو یا چھوٹی ہو, نئی ہو یا پرانی ہو, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ویورز کے لیے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اکٹھی کی جائے. اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں پلاٹ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہو. MZS TV سبسکرائب کریں. یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی. تو اسی سلسلے میں آج ہم آئے ہیں ایک نئی سوسائٹی اسلام آباد گولف سٹی. مزید ڈیٹیل کے لیے مصطفیٰ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں جو سوسائٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. تو چلے ہم ان سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلا سوال ان سے سوسائٹی کے انٹروڈکشن کے بارے میں کرتے ہیں. تو مصطفیٰ صاحب, اسلام آباد گولف سٹی کو کس طریقے سے انٹروڈیوس کرنا چاہیں گے؟ یہاں پہ تو سوسائٹیز کی بھرمار ہے, ہر دوسرے قدم پہ سوسائٹیز ہیں. تو ایسا کیا نئی چیزیں ہیں جو دوسری سوسائٹیز میں نہیں ہیں اور اسلام آباد گولف سٹی میں ہم لوگوں کو دینے جا رہے ہیں؟ بہت اچھا اور پیارا سوال کیا زبیر صاحب آپ نے. ہم لوگ جو ہیں اس سوسائٹی کے اندر وہ والے فیچرز اور وہ والی پرفارمنس شو کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ نیم بنے. جیسے اگر میں بات کر لوں تو ہمارے پاس ہم اس کو جو ہے گرین رکھ رہے ہیں. 10 ٹریز پر پلاٹ جو بھی سوسائٹی سیل کرے گی اس کو مینٹین کرے گی. ہمارے پاس مور دین 55% ایریا ویسٹیج کے اندر جا رہا ہے. ویسٹیج آپ بہتر سمجھتے ہوں گے, ہمارے یوزر کے اینڈ پہ میں بتا دوں تو وہ ایریا جو پارکس میں, ریکریشنل میں, ہمارے پاس اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں, جیسے ہمارا نام ہے اسلام آباد گولف سٹی, تو جو گولف رینج ہے, ہارس رائڈنگ کلب ہے, ان چیزوں کے لیے جو ہم ایریا رکھ رہے ہیں وہ میکسیمم رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے اسپورٹس پلس اسمارٹ سٹی کا کنسیپٹ ہے. تو اسلام آباد گولف سٹی انشاءاللہ جب لانچ ہوگا اپنے فل فیچرز کے ساتھ مارکیٹ میں آئے گا تو آپ کو دیکھنے میں ایک یونیک اور ایک ہٹ کر جو سوسائٹی ہے وہ ملے گی. یونیکنیس یہ بتائیے, باقی بھی سوسائٹیز ہیں لیکن جو ان کی انفرادیت ہوگی وہ یہ ہوگی اسپورٹس اور اسمارٹ سٹی. مطلب آپ کو دو فیچر بڑے زبردست ملیں گے, گولف کورس, کرکٹ اسٹیڈیم. جب بھی کوئی نیا انویسٹر کسی نئی جگہ انویسٹ کرنے جاتا ہے تو وہ اس سوسائٹی کے اونر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اس کا اونر کون ہے, ان پریویسلی کیا اچیومنٹس کی ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر وہ ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس پروجیکٹ کے اونر جو ہیں وہ عثمان خان صاحب ہیں اور لاسٹ 12 to 15 ایئرز ہو گئے ہیں عثمان خان صاحب کو مارکیٹ کے اندر. میجر رول جو رہا ہے عثمان خان صاحب کا وہ لینڈ پرووائڈنگ کا رہا ہے. تو اس ایریے کی میجر اور ویل ناؤن سوسائٹیز جو ہیں ان سب کے لینڈ پرووائڈر کا جو میجر سیرا ہے وہ عثمان خان صاحب کے سر جاتا ہے. فار ایگزامپل سلور سٹی ہے تو سلور سٹی میں تھرڈ پارٹنر ہیں عثمان خان صاحب. اسی طرح اگر میں بات کر لوں اپ کنٹری انکلوجر کی تو اپ کنٹری کے اندر جو ہے لینڈ پرووائڈنگ کی ہوئی ہے. ڈاؤن ٹاؤن کی اگر میں بات کر لوں جو اسی سوسائٹی کے بیک سائڈ پہ لگتا ہے اس کی لینڈ پرووائڈنگ پلس اس کی ٹوٹل سیل جو ہے وہ عثمان خان صاحب نے لیڈ کی ہے. CBR کی اگر میں بات کر لوں تو میجر کی پوزیشنز پہ رہے ہیں, اس کی بیلٹنگ سے لے کر آج تک CBR 2 کے اندر جو ہیں وہ ویل ناؤن پوزیشن کے اوپر ہیں اور لینڈ پرووائڈنگ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو اس خطے کو میں اگر کہوں تو عثمان خان صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھتا. یہ مختصر سا تعارف ہو گیا. جو اس سوسائٹی کے اونر ہیں عثمان خان صاحب, وہ اس سے پریویس یہاں پہ جتنی بھی سوسائٹیز بنی ہیں ان کی لینڈ ایکوزیشن میں ان کا میجر رول رہا ہے. کسی جگہ پہ ان کی پارٹنرشپ ہے. تو ابھی یہ سول اونرشپ ایز اے سوسائٹی کی وہ اپنا فرسٹ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد سر لوگ جاننا چاہیں گے کہ اونر نے تو زمین لے لی لیکن اب اس کو ڈیولپ کون کرے گا, کیسے کرے گا, اور ڈیولپر کا کیا رول ہوگا اور کس لیول کا ڈیولپر ہوگا, اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ سر ڈیولپر کا اس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ بتانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے, لیکن زبیر صاحب آپ میرے پاس آئے ہیں, محبت ہے آپ کی. وہ اس کنٹری کا سب سے بیسٹ ڈیولپر ہوگا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے کوئی 6 بلاک جو ہے وہ ایک ویل ناؤن بیسٹ سوسائٹی آف پاکستان کے جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں, وہی ڈیولپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہا ہوگا. لیکن نام جو ہے وہ پبلک کرنا اس اسٹیج کے اوپر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہوتا ہے. لوکیشن وائز اس کی یونیکنیس کیا ہے؟
زبیر صاحب آپ ٹاپ سٹی کو جو لوگ جانتے ہیں, ممتاز سٹی کو جو لوگ جانتے ہیں, ان کے لیے زیادہ آسان ایسے ہوگا کہ ٹاپ سٹی ایچ بلاک کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے لیفٹ سائڈ کے اوپر یونیورسٹی ٹاؤن ہے, 18 سوسائٹی ہے. ہمارے اگر بیک سائڈ کی میں بات کروں تو ہمارے بیک سائڈ پہ CBR فیز 2 جسے جانتے ہیں ہم, اپ کنٹری انکلوجر ہے, ڈاؤن ٹاؤن ہے, سلور سٹی ہے. اسی روڈ کے اوپر ہم تھوڑا سا مزید آگے جائیں تو چکری روڈ کے اوپر جو ہی ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں کیپٹل اسمارٹ سٹی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے. لیکن جو اس کی یونیکنیس ہے لوکیشن کے لحاظ سے وہ ہے کہ جی رنگ روڈ ٹول پلازا 1 یہاں پر ہے, موٹر وے جو ہے وہ 0 کلومیٹر ہے, تھلیاں ٹول پلازے کے اوپر ہے. یہ ایئرپورٹ سے 4.4 کلومیٹر, کارگو روڈ جو کشمیر ہائی وے کی ایکسٹینشن ہے وہ یہاں پر 4.4 کلومیٹر میں آتی ہے. اگر M2 M1 ٹول پلازے سے آپ آتے ہیں تو 4.8 کلومیٹر میں یہاں پر آ جاتے ہیں. اگر آپ یہاں سے گرجا روڈ کے تھرو راولپنڈی صدر جانا چاہتے ہیں تو 17.5 کلومیٹر بنتا ہے. یہاں سے 0 پوائنٹ جو ہے وہ تقریباً 25 کلومیٹر ہے کشمیر ہائی وے کے تھرو. تو ایک بہت زیادہ پرائم لوکیشن جو ہے وہ بن رہی ہے. اور وین اٹ کمز ٹو ریئل اسٹیٹ آپ کو لاپتہ ہوگا دیر آر 3 تھنگس ٹو سی, لوکیشن, لوکیشن اینڈ لوکیشن. تو لوکیشن کے لحاظ سے اس سے زیادہ پرائم پروجیکٹ اسلام آباد کے اندر میرے نہیں خیال میں کوئی آپ کو ملے گا. نیکسٹ بھی یوزر کے اینڈ کے اوپر ہوگا کہ اگر وہ یہاں پہ انویسٹ کرنا جا رہے ہیں تو ان کی ڈیولپمنٹ اور پوزیشن یہ چیزیں ان کی جو اینڈ یوزر ہے وہ تو سیدھے اس کے اوپر آتا ہے کہ آج میں اگر پیسے لگا رہا ہوں, ڈاؤن پیمنٹ دیتا ہوں اور انسٹالمنٹ پے کرنا شروع کرتا ہوں تو مجھے مطلب پوزیشن کب ملے گی, اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کیا سین ہے اور کب تک سٹارٹ ہونی ہے. تو یہ تو مطلب سب سے کہیں کہ زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہوگا جب تک ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں ہوتی. تو ڈیولپمنٹ کب تک سٹارٹ ہوگی اور لوگوں کو اس کو پوزیشنیبل بنانے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم دیں گے اور اس کو لیویبل بنانے کے لیے آپ کتنا ٹائم دیں گے؟ تو ہمارے پاس اس ایریے کے اندر جو پوزیشن دینے کا طریقہ کار ہے وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیس کے اوپر ہے کہ جو لوگ جس سٹیج پہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں 3 ایئرز ہم ان سے کمٹ کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم چونکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک لینڈ پرووائڈر سے سوسائٹی ڈیولپمنٹ کی طرف سوسائٹی بنانے جا رہے ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مارکیٹ میں نام تب بنے گا کہ 3 سال لوگوں سے کمٹ کر رہے ہیں تو 3 سال سے پہلے ان کی ڈیلیورنس جو ہے وہ دے رہے ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہی ہم لوگ اس چیز کو لیگل ہوتے ہیں تو ہم اپنا ڈیولپمنٹ کام جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہوں گے. کنگڈم ویلی اسلام آباد. حکومت پنجاب سے منظور شدہ سوسائٹی میں آج ہی اپنا پلاٹ بک کروائیں. محدود پلاٹ, محدود آفر, جلدی کریں. MGS مارکیٹنگ نیٹ ورک آپ کی سرمایہ کاری کا بہترین محافظ. کہ سوسائٹی کی لیگیلٹی سب سے پہلے یوزر دیکھتا ہے کہ کیا اس کے پاس اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے, اس کے پاس NOC ہے نہیں ہے, یہ صرف فائلز دے رہے ہیں. فائلز کی ویلیو کیا ہوگی, کیا وہ جسٹ کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے یا اس کے پیچھے گورنمنٹ کا ادارہ CDRDA سے اپروول کھڑی ہوگی, یا یہ انہوں نے اینڈ کے اوپر آ کے رجسٹری انتقال والا سسٹم پہ جانا ہے. تو مطلب کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس پوائنٹ آف ویو سے تو آتا ہے. تو اس میں آپ ڈیٹیل سے آپ بتائیں کہ اس کی لیگلٹی کے سٹیٹس میں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, کون سے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, SCCP ہے, RD ہے وغیرہ, تو اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے ذرا بتائیں پلیز. الحمدللہ آج ہم 3500-3700 کنال کے اوپر کھڑے ہیں. 5800 کنال کا ہمارا پلان ہے. کچھ لینڈ جو ہے اس کے مزید ہم نے بیانے دے دیے ہوئے ہیں. تو آلموسٹ لینڈ ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. اور ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ ایسے ایریے کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ لینڈ ایکوزیشن کی جائے. ہم لوگ کوئی ALT ایڈورٹائزمنٹ اور کوئی اس طرف جو ہے وہ ہمارا زور نہیں رہا. ہماری کوشش سب سے پہلے یہ رہی ہے کہ لینڈ ایکوائر کریں. لیگل سٹیٹس کی آپ نے بات کی تو SECP سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے اندر ہم لوگ رجسٹر ہیں. PVT LTD کا ٹائٹل جو ہے وہ اچیو کر چکے ہوئے ہیں. اس زمین کے اوپر جو کام ہے وہ ٹوپوگرافی لٹھا اور جو اس کا ماسٹر پلان ہے وہ ہم لوگ بنا چکے ہوئے ہیں. ہماری ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ RDA کے پاس انشاءاللہ جو سبمیشن ہوئی ہے اور مزید ڈاکومنٹس جو ہے وہ ہم سبمٹ کرا رہے ہیں. تو جو ہی ہمیں وہاں سے لیگل سٹیٹس ملے گا ہم ڈیولپمنٹ کے کام کی طرف جائیں گے, نہ کہ جس طرح باقی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ لوگوں سے پیسے لے کر تو لینڈ ایکوزیشن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. تو ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا کہ ہم لینڈ کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کلائنٹ اینڈ کو سیکیور کر رہی ہوتی ہیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے صرف ان کی جو RDA سے اپروول ہے وہاں پہ ان کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو چکے ہیں. اب کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باقی سوسائٹیز 4 سال بھی لگا لیتی ہیں. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں سر کہ یہاں تک تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سوسائٹی کون سی ہے, آنر کون سا ہے اور اس کی لوکیشن اور فیچرز. اب آ جائے گی سیل. اب آپ اس کو مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں تو کس انداز میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو مارکیٹ کریں گے سیل کے لیے کہ وہ
اٹریکٹ ہوں اس کی خریدنے میں باقی سوسائٹیز کو چھوڑ کے؟ جو کوشچن ہے سر آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے, اور سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو میرے خیال سے کسی بھی سوسائٹی میں, اسلام آباد گولڈ سٹی سے ہٹ کر بھی کسی سوسائٹی میں جب یہ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں لوگ, تو میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی سیل اسٹریٹجی دیکھی جائے. تو الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں وہ اینڈ یوزر بیس چل رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ اینڈ یوزر کو دیا جائے. اسی چیز کو بیس رکھتے ہوئے عثمان خان صاحب نے جو اس کی سیل اسٹریٹجی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے, جو بائی دی فیوچر ہم لوگ فالو کر رہے ہوں گے, اس کے اندر ہم لوگ جو ہیں اس سوسائٹی کو اینڈ یوزر بیس کس طریقے سے رکھیں گے کہ ریلٹر کو جو اس میں انوالومنٹ ہے وہ ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ کم سے کم ہو. ریلٹر کا کام صرف اور صرف اس چیز کو لوگوں تک پہنچا دینا اور دکھا دینا ہو. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اوپن فائل نہیں ملے گی, کلوز فائل ملے گی جو کہ اینڈ یوزر کے نام پہ ہوگی. اینڈ یوزر کے نام سے, اس کے جو ہے وہ سگنیچر سے, اس کے تھم امپریشن سے فائل ایشو کرتا ہے اور وہ ہیڈ آفس کرتا ہے. جو وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے ریلٹرز کی کہ وہ بہت زیادہ بلک میں فائلیں اٹھا لیتے ہیں اور اپنی فائل کا ریٹ آرٹیفیشلی بڑھاتے ہیں. آرٹیفیشلی بڑھانے کے لیے وہ مارکیٹ کے اندر سے سپلائی بائی بیک کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو سوسائٹی جو ہے وہ خود دیکھ رہی ہوگی. تو الحمدللہ ایک بھی فائل ہم جو ہے وہ ریلٹر کو نہیں دے رہے ہوں گے. ہم لوگ جو ہے اینڈ یوزر کو ریلٹر کے ساتھ ہیڈ آفس میں بلائیں گے. ہیڈ آفس کے اندر بیٹھے گا, وہ اپنے اسٹیمپ اور سائن کے ساتھ فائل جو ہے وہ بائی کر رہا ہوگا اور اس کے نام پر سوسائٹی سے ایشو ہو رہی ہوگی. تو وہ جو اس کا ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے کہ جی مجھے فائل اوپن مارکیٹ سے ملی ہے, وہ اصلی ہے, نقلی ہے, یا ایسے ہے یا ویسے ہے, وہ سارے ابہام اس کے دور ہوں گے. ہیڈ آفس میں بیٹھ کر جو ہے وہ پراپر اس کی سیل جو ہے وہ چل رہی ہوگی آفٹر لانچنگ, اور ہم جو ہے وہ اینڈ یوزر کو میکسیمم بینیفٹ دے رہے ہوں گے. اگر آپ ریئلٹر کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو اینڈ یوزر کیا سارے آپ اپنے آفس میں بلا کے ان سے فائل اگر کلوز کرائیں گے تو از اٹ پریکٹیکیبل؟ کیا عملی طور پر ایسا ہو سکے گا؟ تو پھر یہ جو برانچ آفس ہوتے ہیں لاہور, کراچی وغیرہ, وہاں پہ اگر ریئلٹر آپ کی فائل سیل کرے گا تو کیا وہ اینڈ یوزر کو وہاں سے آپ کے ہیڈ آفس, یا یہ نظام آپ کا کیسے سیٹ ہوگا؟ ہمارے پاس اینڈ یوزر کو بینیفٹ دینے کے لیے ریلٹر تو اویلیبل ہے. ہمارے پاس جو لوگوں کو فائل ایشو ہوگی اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ ہیڈ آفس پالیسی کو فالو کر رہے ہیں. اور بائی دی فیوچر جو ہمارے پلاٹینیم ممبرز ہیں, ہمارے پاس ابھی لاہور میں ٹیم اویلیبل ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ کراچی میں ٹیم اویلیبل ہے, اور بائی دی ٹائم آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے سٹیز کے اندر بھی جو ٹیمز ہیں ہماری موو ہو رہی ہوں گی جو اس کو پراپر کر رہے ہوں گے. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سارے فیچر بتا دیے ہیں, پیمنٹ کے بارے میں کوئی نہیں بتایا. تو نئی سوسائٹی ہے, پیمنٹس کی بھی چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو ڈسکلوز ہوں گی. موٹا صاحب کا فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی پلاٹ ہے اس کی جو 12% پہ بکنگ ہوگی اور ود ان منتھ آپ کو 12% کنفرمیشن کے دینے پڑیں گے, اور اس کے اوپر آپ کی فائل کمپلیٹ ہو جائے گی. تو ابھی آپ 5 مرلے کا ریٹ, 10 مرلے کا ریٹ ہے یا کنال کا ریٹ ہے جو ریزیڈینشلی اس وقت انہوں نے لانچ کیا ہے شروع میں, تو آپ ٹوٹل پرائز کا 12% نکال لیں تو وہ آپ کی بکنگ ہوگی, اور ود ان 30 days آپ کو کنفرمیشن 12% جمع کرا کے اپنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ کب تک سٹارٹ ہو جائے گی, کہاں سے سٹارٹ ہوگی, مین بولے وارڈ کتنا ہوگا, اس کی سٹریٹس کی کم از کم کٹنگ کتنی ہوگی, مطلب زیادہ سے زیادہ ایک بلاک کے اندر آپ کتنے پلاٹس رکھیں گے اور گرین بیلٹ کتنا رکھیں گے, اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیں جی, ہمارا جو مین بولیوارڈ ہوگا وہ جو ہی ہم لوگ موٹر وے سے یا تھلیاں ٹول پلازے سے ایگزٹ ہوتے ہیں اس سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پہ آ رہا ہوگا مین روڈ کے اوپر. اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہوگا, تو 120 فٹ سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں مین بولیوارڈ کا. ہمارے پاس جو اندر سٹریٹس ہوں گی وہ بڑے گھروں کے ساتھ بڑی ہوں گی, جو چھوٹے گھر ہوں گے ان کے پاس چھوٹی ہوگی. مطلب 40 فٹ کی ہماری سٹریٹ ہوگی, ہماری 50 فٹ کی سٹریٹ ہوگی, ہماری 80 فٹ کی سٹریٹ ہوگی, ہماری 100 فٹ کی جو مین روڈ ہوگا وہ اویلیبل ہوگا. تو اسی ترتیب سے ہم لوگ جو ہیں وہ بائی دی میپ میں چل رہے ہوں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ میپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا جائے کہ ہر گھر جو ہے وہ یونیک ہو, ہر گھر کے سامنے کوئی نہ کوئی فیسلٹی ہو. ہم لوگ جو ہیں وہ آلموسٹ ایک بلاک کے اندر جہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 400 گھر ہوں گے, اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر 3 گلیوں کے اندر جو ہے وہ ایک مسجد لازمی ہو. مطلب یہی طریقہ کار ہوگا کہ ہر مسجد کے ساتھ ہمارے پاس لان اور ایک پارک جو ہے وہ اویلیبل ہو. تو اسی طریقے سے ہم اس جو پلان ہمارا جو آ رہا ہوگا اس کو ہم لے کے چل رہے ہوں گے کہ لوگوں کو وہ والی فیسلٹیز ان کے ڈور سٹیپ پہ ملیں. ہر گھر جو ہے وہ یونیک ہو, اس کے پاس کوئی نہ کوئی فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہو. کمرشل ایریاز بھی نزدیک بنائیں گے مساجد اور پارکس کے ساتھ, یا کمرشل ایریا جو ہے کوئی ایک مرکز میں رکھ کے آپ رکھیں گے, جیسے اسلام آباد کا ماڈل ہے, سینٹر میں ایک کمرشل ایریا رکھ لیا اور
जहाँ से भी आना है आप उसी कमर्शियल एरिया में आना है। सर इस्लाम आबाद का जो मैप है ना, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा बचपन सारा इस्लामाबाद में गुजरा है, अभी तक इस्लामाबाद में मैं रह रहा हूँ। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर उठा लें, हमारे पास सेक्टर G10 या F10 की हम एग्जांपल लें, तो जिसका एक सब सेक्टर होगा, F10 1 होगा तो उसमें मार्केट अवेलेबल होगी, G10 1 होगा तो उसके अंदर एक मार्केट अवेलेबल होगी, और सारे 4 सेक्टर्स को मिलाकर तो सेंटर में जो है एक हमारे पास बड़ा कमर्शियल आ रहा होता है, जिसे हम मरकज़ के नाम से जानते हैं। तो आलमोस्ट यही जो है वो हमारा पैटर्न होगा कि जो हम एक ब्लॉक बना रहे होंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा कमर्शियल जो है वो रख रहे होंगे, जो कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ हो रहा होगा, और एक जो हमारा मेन बुलेवार्ड बन रहा होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा तमाम सेक्टर्स को, वो सारे के लेफ़्ट राइट जो है हम कमर्शियल रख रहे होंगे। तो बिल्कुल ये जो है वो इस्लामाबाद वाला स्टाइल ही आलमोस्ट हमारे पास आ रहा होगा कि हमारे पास एक सब सेक्टर के अंदर कमर्शियल होगा जो कि छोटा होगा, जहाँ से नेसेसिटी ऑफ लाइफ की चीज़ें मिलेंगी, मेजर ब्रांड्स को जो है, और जो आपके शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो हैं वो हम अपने मेन बुलेवार्ड के लेफ़्ट राइट जो है वो बना रहे होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज आपने देखा एक एरिया में नई सोसाइटीज़ के बारे में, इस्लामाबाद गोल्फ सिटी। फीचर्स जैसे कि स्पोर्ट्स के नाम गोल्फ का लगा हुआ है, इसी तरह यहाँ पे भी जो ज़्यादा टच है जो बाकी सोसाइटीज़ में आपको नहीं मिलेगा, जो इसमें मिलेगा वो गोल्फ यानी स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, ग्रीनरी आपको ज़्यादा मिलेगी, स्मार्ट फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे, और लोकेशन वाइज आपको ये बेस्ट लगेगी, और जो भी फीचर्स होंगे आपको वहाँ पे बेहतरीन मिलेंगे। हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट विज़िट में इसी सोसाइटी में दोबारा आके आपके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मुस्तफा साहब से दोबारा लें और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आसान और बेहतर कर सकें। इसी के साथ ज़ुबैर बशीर को इजाज़त दीजिए MZS के प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।